اس وقت کے حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے تھے. چاپلوسی مطلب ان کی غلامی کرتے تھے. اس وقت کے ایم پی، علاقے کے ایم ایل ایز، علاقے کے مکھیاؤں کے تلوے چاٹتے تھے کیونکہ وہاں سے پیسے ملتے تھے. وہ پاپ اور وہ پادری، یہودی اور عیسائی دھرم کے عالم، ان کے گرو کو کہا جاتا ہے، وہ ہمیشہ سے کیا بولتے؟ وہ ہمیشہ سے اپنے قوم کے لوگوں کو ڈرا کر رکھتے تھے کہ ارے یہ مکھیا جی بہت اچھا ہے، ارے یہ ایم ایل اے صاحب بہت اچھا ہے، یہ ایم پی صاحب بہت اچھا ہے، اس لیے کہ ایسا ایسا کرتا ہے. تو لوگوں کے بیچ میں ہر تقریر میں ان کی تقدس کو بیان کرتے تو لوگ ہمیشہ بیچارہ مجبور ہو کر ڈرے رہتے تھے مکھیا ممبر صاحب کہیں کیس میں نہ ڈال دیں، اندر نہ ڈال دیں. اسی لیے وہ ان سے ڈرتے اور اپنے پوپ اور اپنے پادری کے خلاف آواز نہیں بلند کرتے تھے. لیکن جب حضرت خالد بن ولید گئے عراق میں، جب حضرت خالد بن ولید پہنچے ہیں ملک شام میں، یہاں جانے کے بعد وہ جو کر و فر تھا، تانا شاہی تھی، وہ جو پوپ کی تقدس جھوٹی باتیں اور وہ مکھیا ممبر کا زد و کوب تھا، وہ جو تانا شاہی تھی کہ میں تمہارا رب ہوں، میں جو کہوں گا وہی ہوگا، وہ ڈرے سہمے رہتے تھے. آزادانہ زندگی نہیں تھی ان کی، ہمیشہ سے پستے ہوئے چلے آ رہے تھے. حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ہر کوئی آزاد ہے، کسی پوپ کی نہیں چلے گی، کسی پادری کی نہیں چلے گی، کسی مکھیا ممبر کی نہیں چلے گی، بلکہ ہر کوئی آزاد ہے، ہر کوئی پرسنل زندگی کے اندر محنت کرتا ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے. ہر کوئی اپنے رب کی، اپنے پرماتما کی عبادت کرو اور ہمیں ٹیکس دیتے رہو، امن اور شانتی کے ساتھ رہو. جب ہر کسی کے ساتھ جب مساوات اور برابری کا معاملہ دیکھا تو عراق اور شام کے ٹوٹل یہودی اور کرسچن، وہاں کی یہودیت اور صہیونیت تبدیل ہو جاتی ہے. حضرت خالد بن ولید کے دربار میں پہنچ کر کہتے ہیں، اے خالد بن ولید، ہم نے تو سنا تھا کہ محمد ہیں جو امن پرست ہیں، محمد ہیں جو سب کے لیے برابر پیغام رکھتے ہیں، برابر بھید بھاؤ ان کے دل و دماغ کے اندر نہیں ہے، بلکہ برابر کی انسیت محبت کرتے ہیں. آج ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، آج ہمارے دل سے خوف نکل گیا ہے، آج ہم نے برابری کو، انصاف کو دیکھا ہے. اس لیے جس دھرم کو آپ لے کر آئے، بتائیے کیا کرنا ہوگا؟ پورا کا پورا عراق، بھارت کے کرپٹ میڈیا ہو، تاریخ پڑھو عراق کی، تاریخ پڑھو ملک شام کی، تاریخ پڑھو اندلس کی، تاریخ پڑھو یروشلم کی. حضرت عمر فاروق گئے تھے لیکن ان کے غلام اونٹ پر بیٹھے تھے اور حضرت فاروق اعظم نیچے اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے کر جا رہے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ واہ کتنا خوبصورت، نیچے غلام جا رہا ہے، خادم جا رہا ہے، اور اوپر یہ ان کے گرو بیٹھے ہیں، کالے کالے ہونٹ ہیں، پوری کالی شکل ہے. حالانکہ وہ خادم ان کے اوپر تھے. کیوں؟ باری ان کی بیٹھنے کی تھی. 700 میل کا سفر طے کر کے یروشلم پہنچے تھے عمر فاروق. ان کی اس چیز کو دیکھ کر ابو عبیدہ نے کہا کہ ارے وہ حکمراں نہیں ہیں، وہ نہیں ہیں، گرو نیچے ہیں، حکمراں امیر ہمارے نیچے، خلیفہ ہمارے جو امیر المؤمنین ہے وہ نیچے ہیں. ان کے اس فعل کو دیکھ کر یروشلم کے ہزاروں کی تعداد میں کرسچنوں نے سر جھکا دیا. سر مطلب یعنی یہ کہا کہ امیر المؤمنین، ہم نے اتنا بڑا بادشاہ، اتنا دل والا بادشاہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے تو سنا تھا کہ عمر وہ ہے جو تلواروں سے بات کرتے ہیں، ہم نے تو سنا تھا کہ عمر فاروق وہ ہے جنہیں دیکھ کر دشمن اپنا راستہ بدل دیا کرتا ہے. اسی لیے ہم آج آپ کو یہ لیجئے چابی، بیت المقدس کی چابی لیجئے. یروشلم میں، فلسطین میں کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوئی تھی. چیخنے والوں کہ تلواروں والا دھرم ہے، پڑھو نا قرآن، لا اکراہ فی الدین، the truth stands out from the error, clear from the error. There will be not compulsion in the religion. دھرم کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں. لیکن پڑھو گے کیسے؟ تمہیں تو اپنے گروؤں کو خوش کرنے کے لیے نیوز بنانے میں بزی رہتے ہو، فرصت ملتی ہی نہیں. اپنے گرنتھوں کو پڑھو. مقام اور فضیلت کیسے کیا ہوتی ہے، انسان اور مانوتا کس کو بولتے، پڑھو گرنتھوں کو، تمہیں پتہ چل جائے گا. آج میں نے ایک شلوک، ایک منتر پڑھا ہے جس کے اندر واقعتاً اتنا اچھا میسج
श्री कृष्ण जी ने इंसानों को दिया है, इसके अंदर क्या کہا؟ اے لوگو، مجھے سنسکرت یاد نہیں ہوا ہے، ہو جائے گا بہت جلدی میں اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں اس کو. اے لوگو، یہ دنیا الٹی ورکش ہے، پیڑ ہے، یعنی یہ سوکھنے والی پیڑ ہے، اور یہ پیڑ سوکھ جائے گی. آپس میں جو تم بھید بھاؤ کرتے ہو، ایشور تمہارے اس جرم عظیم کو کبھی معاف نہیں کرے گا. کرشن جی کہہ رہے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں، آپ کو بھی کھڑا ہونا ہوگا اپنا حق لینے کے لیے. کوئی دلت نہیں ہے آپ میں، آپ کو دلت بنایا گیا. آپ کے ویدات میں دلت نہیں ہے، آپ بھارت کے سمویدھان میں آپ دلت نہیں ہیں، دلت ہیں لیکن برابری کا حق آپ کو دیا گیا. نام ہے صرف آپ کا منگلو، لیکن آپ کا مقام اور آپ کا حق اتنا ہی ہے جتنا ایک بڑے اونچے خاندان والے کا جتنا حق حقوق. حق کی لڑائی کون لڑا؟ اسلام لڑا. محمد الرسول اللہ کے غلام، چاروں خلیفہ، ان کے بعد پھر جو سسٹم شروع ہوتا ہے وہاں سے لڑے. ایک عورت کو تھوٹی تھی. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اگر کوئی طلاق دے گا تو لاکھوں کروڑوں روپے اگر اس نے مہر میں دیا اپنی بیوی کو تو وہ واپس نہیں مل اس کو واپس ملنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. بیوی کو طلاق ہوگی، اگر 5 کروڑ روپے بیوی کو مہر میں دیا ہوا ہے تو کم سے کم آدھے ریٹرن ہونا چاہیے. تو یہ قرآن کے خلاف فیصلہ تھا. تو ایک عورت کو اتنی ہمت تھی، اس عورت نے امیر المؤمنین کو کہا اے عمر اپنا ڈیسیزن بدلو. یہ تھی برابری، یہ تھی جرأت، یہ انصاف. اس عورت نے کہا کہ آپ قرآن کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے. ان کی ایک رائے تھی رکھنے کی کہ ہم ایک آرڈیننس لا رہے ہیں، ایک بل لا رہے ہیں کہ بھئی ایسے ایسے مہر میں کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے لڑکے کو. تو انہوں نے، عورت نے کیا کہا کہ جب اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا، جب اللہ کا قرآن نص قطعی ہے عمر فاروق، نبی نے کوئی تبدیلی نہیں کی، ابو بکر نے کوئی تبدیلی نہیں کی، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ تو عمر فاروق نے کہا کہ آج مجھے اس بڑھیا نے دین سکھا دیا. ایک عورت کو حق ہوتا تھا اپنا، ایک عورت کو ہمت ہوتی تھی اپنا حق مانگنے کا. کس نے یہ جرأت دی؟ کس نے یہ پیغام، کس نے یہ حق دیے برابری کا؟ اسلام نے دیے. اسلام نے یہ مقام دیا ہے عورتوں کو، ان کو سمان دینا نکاح کر کے. ورنہ امریکہ چلے جائیے آپ، امریکن میں وی آر لیونگ ٹوگیدر. آج امریکہ میں کلنٹن جو کچھ دنوں پہلے صدر تھا امریکہ کا، اس نے دا اسٹیٹ آف یونین ایڈریس میں کہا تھا، یعنی بھارت امریکہ کا جو صدر ہوتا ہے وہ پورے 5 سال میں ایک بار عوام کو، جنتا کو سمبودھت کرتا. تو سمبودھن میں انہوں نے کیا کہا تھا اپنی اسپیچ میں؟ دا اسٹیٹ آف یونین ایڈریس میں یہ کہا تھا کہ ان قریب امریکہ میں حرام زادوں کی تعداد ہوگی، حرام زادے باسٹرڈ کی تعداد ہوگی. الفاظ باسٹرڈ کے نہیں استعمال کیے، لیکن یہ استعمال کیا تھا کہ born and the lots of people born without any wedlock. wedlock مطلب نکاح کو بولتے ہیں انگریزی میں wedlock، یعنی بچے پیدا ہوں گے بنا نکاح کے. اور یورپ میں ہو رہا ہے، یورپ کے اندر ہو رہا ہے، وہاں پر بچے پیدا ہوتے ہیں، شادی نہیں ہوتی. آج ہمارے بھارت میں بھی وہ کلچر آ گیا ہے، لیو ان ریلیشن. فیشن دیکھیے، عزت زنا کو کتنا خوبصورت نام دیا، وی آر لیونگ ٹوگیدر. واہ، بہت خوبصورت لفظ ہے، بہت پیارا لفظ ہے. اینڈ وی آر ریلیشن شپ فرام دا لانگ ٹائم. ہم بہت زمانے سے ریلیشن شپ میں ہیں. ریلیشن شپ کا مطلب ناجائز سمبند میں ہے. بتائیے کتنا خوبصورت نام دیا. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، کس نے عورت کو مقام دیا؟ حرامی بچے پیدا ہوتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں چلے گا یہ. اگر کسی عورت سے تمہیں پیار ہے، محبت ہے تو جائز کرو اس کو، ویٹ لاک کرو پہلے. دا فرسٹ آف ول بی ویٹ لاک اینڈ آفٹر دیٹ یو کین، تب آپ یو کین ود ہر دا ریلیشن شپ کنٹینیو آپ کر سکتے ہو، ان کے ساتھ آپ آگے رشتہ بڑھا سکتے ہو. مقام کس نے دیا؟ قرآن نے دیا. مقام کس نے دیا؟ محمد رسول اللہ کی زندگی نے دیا. لیکن آج لوگ تلے ہیں جناب اسلام کو بدنام کرنے میں. میں لکھ کر دیتا ہوں، نہیں پروف کر سکتے، اسلام کے مقابلے میں نہیں آ سکتے کوئی بھی.
کہیں سے کہیں تک بھی. ایسا نہیں کہ عمر فاروق تھے 23 لاکھ مربع میل کو فتح کیا تھا تو جو من میں آیا کیا. نہیں، قرآن کے خلاف، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان، ان کے طریقے کے خلاف عمر فاروق کو بھی ادھیکار نہیں. اتنے بڑے طاقتور جرنیل، مشرق و مغرب کو فتح کیا، حضرت عباس کے گھر کا پرنالہ اکھاڑ کر پھینک دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ چونکہ پانی نکلتا گرتا تھا مسجد نبوی کے قریب میں تو نمازیوں کو دقت اور دشواری ہوتی تھی. تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو حضرت عباس غائب تھے، ان کی عدم موجودگی میں پرنالہ کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اس کے بعد حضرت عباس آتے. حضرت عباس نے کہا کہ یہ پرنالہ کون اتارا؟ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین نے اتار دیا پرنالہ. غصہ ہو گئے. کہاں جاتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں گئے. اس وقت کے سپریم کورٹ جج ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپریم کورٹ کے جج تھے، وہ جسٹس تھے. ان کے پاس کیس پہنچتا ہے. کیس پہنچنے کے بعد عمر فاروق بھی حاضر ہوئے. عمر فاروق کے اوپر کیس ہو گیا. کن پر کیس ہوا؟ امیر المومنین پر، جو حکمران